گھر بیٹھ کر ذہنی آزمائش انجوائے کریں اور علم دین حاصل کریں. آپ بھی اپنی اس پوری رمضان ٹرانسمیشن ذہنی آزمائش کے لیے اپنی کوئی ڈائری بنا لیں اور اس ڈائری کے ساتھ قلم لے کر بیٹھے, سوال و جواب لکھیں. انشاءاللہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا آپ بہت سارا علم دین بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ 3 اسلامی بھائی تو مجھے نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی ایک انوکھی بات ہے کہ مجھے وہ صرف اسکرین پر ہی نظر آئیں گے. تو تعارف کروا دیتے ہیں. ایک ہمارے ڈائریکٹر صاحب شاید آئے نہیں ہیں کیونکہ آج پہلا سلسلہ ہے, تو ہم نے ہمارے اس پروگرام کے ایک پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں شہزاد گانچی صاحب, وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. دوسرے ہمارے زرگام کا اتاری ہیں ماشاءاللہ, اور یہ انگلش نیوز کاسٹر یعنی ہمارے مدری خبروں کو غالباً یہ پڑھتے ہیں انگلش میں, تو ان سے بھی بات کریں گے. تیسرے ہمارے پاس وسیم بھائی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ان کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے, کہاں اسٹڈی کرتے ہیں یہ بھی ان سے معلوم کریں گے. اور چوتھے ہمارے پاس جو ہیں جو مجھے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اویس اتاری بھائی, کیا بات ہے, یہ اردو نیوز پڑھنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں. تو گویا انگلش اور اردو نیوز پڑھنے والوں کے درمیان بھی مقابلہ ہے, مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ روز مدری چینل ہی کے اسلامی بھائی ہوں گے. چونکہ آج پہلا سلسلہ تھا اور انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا تو ہم نے ان کو بھی موقع دیا, اور آج دیکھتے ہیں کہ ان چاروں میں سے کون پہلے نمبر پر آتے ہیں. پہلے نمبر پر آنے والے کو بھی انعامات دیے جائیں گے. ناظرین یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذہنی آزمائش کی ایک روایت رہی ہے کہ ہم اپنے حاضرین کو بھی انوالو رکھتے ہیں. تو حاضرین کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں ہم آج. ہماری آئی ٹی مجلس نے کمال کیا ہے کہ ہمیں جو ہماری ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ہے, اسکرین پر آپ اس کا مونوگرام بھی دیکھ لیں گے اگر آپ نے ابھی تک اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کی. ہم سیزن 11 میں بار بار دعوت دیتے رہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. تو اب کوئز اپلیکیشن یہ میرے موبائل پر ہے, ذرا زوم کریں گے تو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ کوئز اپلیکیشن میں ایک نئی چیز آئی ہے اور روز آپ گھر بیٹھے جوابات دے سکیں گے. یہ کوئز اپلیکیشن میں نے آن کی ہے, ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے آن لائن سیگمنٹ کا جو آپشن ہے, ذرا تھوڑا سا فوکس کیجئے گا جی. آن لائن سیگمنٹ کا جو آپشن ہے اس کو کلک کریں گے, اور وہاں پر آپ جب آن لائن سیگمنٹ کو آپشن کو کلک کریں گے تو نیا سیگمنٹ آ گیا ہے معلومات ہی معلومات. اور یہ معلومات ہی معلومات کو جب آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ یہ سوال آ گیا ہے. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, ہر 12 گھنٹے بعد ایک سوال اس میں ڈالا جائے گا, رات 3 بجے اور دوپہر 3 بجے. تو ابھی یہ سوال ڈالا جا چکا ہے, آپ جائیے اور یہ آپ کے پاس ٹائم ہے 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ ایک بار جواب دے سکتے ہیں. صحیح جواب ہے یا غلط جواب ہے وہ بھی آپ کو آپ کا اپلیکیشن ہی بتائے گی. اپنی آئی ڈی نوٹ کر لیجئے گا. دوسرے دن یعنی دوپہر 3 بجے 12 گھنٹے کے بعد, رات 3 بجے دوپہر 3 بجے, روزانہ 12 گھنٹے کے بعد سوالات اس اپلیکیشن پر ڈالے جائیں گے. آپ نے اپنی اپلیکیشن پر جواب دینا ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس جواب کو ڈال دیں گے تو اینڈ آف رمضان ہم اناؤنس کریں گے کہ ٹاپ اسکورر پوری دنیا میں کون سے رہے. ہو سکتا ہے ٹاپ 10 جو ہوں گے ان سب کو ہم تحفے دیں گے. تو آپ کا ذہنی آزمائش ہر 12 گھنٹے بعد ہونا ہے. ذہنی آزمائش کو اپلیکیشن اپنے ساتھ رکھ لیجئے. ایک اور بات آپ کو بتانی تھی کہ ہم روزانہ آپ سے بھی ایک سوال کریں گے, اور انشاءاللہ وہ سوال کا جواب سلسلے کے آخر میں ہم قرآن دازی کے ذریعے کریں گے, اس کا اعلان کریں گے, تحفے دیں گے. اور اسی طرح ایک سوال ہم انشاءاللہ جو کریں گے وہ سلسلہ اختتام پر کر کے چلے جائیں گے, جو آپ نے ہمیں انشاءاللہ عز و جل دوسرے سلسلے سے پہلے دینا ہے. تو آج کا سوال آپ اسکرین پر دیکھیں گے ابھی, اور آپ نے کس نمبر پر جواب دینا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان واٹس ایپ نمبر پر آپ جواب دے سکیں گے, اور آپ جلدی کیجئے, سلسلہ ختم ہونے سے پہلے جواب دے دیجئے, تو پھر ہو سکتا ہے آج تبرکات جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں. تو آئیے جی انشاءاللہ آج کا سوال پہلے میں کر لیتا ہوں اور پھر ہم مقابلہ شروع کرنے کی طرف جائیں گے جناب. تو آج ناظرین سے جو سوال کیا جانا ہے, ناظرین کے لیے سوال کیا ہے؟ ناظرین کے لیے سوال ہے رمضان کے درمیانی عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کے درمیانی عشرے کا نام, مڈل عشرہ آف رمضان جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ سیکنڈ عشرہ بھی کہہ لیں اس کو, دوسرا عشرہ جو ہے. تو آپ نے وہ ہمیں بتانا ہے, اور اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے, جلدی جواب دیجئے. سلسلے کے آخر میں چند سلیکٹڈ نام بھی بتائے جائیں گے, اور ان میں سے کن کو انعام ملے گا وہ بھی بتایا جائے گا. یہ جواب آپ نے SMS کرنا ہے یا واٹس ایپ کرنا ہے. اچھا آپ کالز بھی کر سکتے ہیں ناظرین. سلسلے میں دوران سلسلہ ہم ناز شریف بھی پڑھیں گے اور فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کی کالز بھی لیں گے. یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ سحری کے اختتام, کراچی کے سحری کے اختتام تک چلتا رہے گا. تو سحری بھی کرنی ہے, ذہنی آزمائش بھی دیکھنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر جن کو لکھنا ہے تو کل شکوہ مت کیجئے گا کہ ہماری سحری رہ گئی. تو آپ نے اگر یہ رائٹ کرنا ہے, رائٹ ڈاؤن کرنا ہے, لکھنا ہے, تو پھر سحری کر کے ذہنی آزمائش کو آپ نے دیکھنا ہے جناب. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سلسلے کو, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے ہمارا یہ آج کا ذہنی آزمائش. جی پہلا سلسلہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا علم نور ہے
دوسرا ہوگا عشق کے بول. اچھا تیسرا ہوگا ایک بڑا ہی نیا سلسلہ ہے اشاروں میں. انشاءاللہ اشاروں میں اشعار پوچھے جائیں گے. چوتھا سیگمنٹ تعارف قرآن. رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے تو ذہنی آزمائش کے ان سوال و جواب کے ذریعے قرآن کی معلومات بھی آپ کو دی جائے گی. پانچواں مدنی گلدستہ سبحان اللہ. اور آخری سیگمنٹ ہوگا درست کیجئے جو کہ بزر کے اوپر ہوگا. تو بہت انٹرسٹنگ ذہنی آزمائش ہونے جا رہا ہے ناظرین. امید ہے کہ آپ انجوائے بھی کریں گے, آپ علم دین بھی سیکھیں گے اور ہم آپ کی کالز کے ذریعے بھی جانیں گے کہ آپ کو یہ انوکھا ذہنی آزمائش, نو ڈاؤٹ اٹس ویری یونیک ان مائی لائف اسٹائل آلسو. میری لائف میں بھی یہ پہلا ذہنی آزمائش اس طرح کا ہے جو اس طرح سوشل ڈسٹینس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ہوں اور میرے سامنے صرف اسکرینیں ہیں. جس طرح آپ کے سامنے بھی گھر میں کوئی اسکرین ہے, عبدالحبیب بھائی کے سامنے بھی صرف 3 اسکرینیں ہیں اور مجھے انہی سے باتیں کرنی ہیں. لیکن اسکرین پر مجھے اسلام میں نظر آ رہے ہیں. ابھی تک ہمارے ایک کنٹسٹنٹ نہیں آئے ہیں تو ٹھیک چلیں فیصلہ کر لیں گے ان کے بارے میں اگر وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے جناب. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. علم نور ہے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی انشاءاللہ. جناب علم نور ہے سیگمنٹ میں سب سے پہلے چلیں گے اویس ستاری بھائی کی طرف. اویس بھائی آپ ذرا تعارف کروائیے اپنا, کیا کرتے ہیں, کیا مصروفیات ہیں. ہم نے آپ کو خبریں پڑھتے تو دیکھا ہے مگر خبروں کے علاوہ بھی زندگی میں کچھ کام ہوں گے. جی محمد اویس ستاری, الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ درجہ ثابیہ میں طالب علم ہوں. اچھا 7ویں درجے کے طالب علم بھی ہیں. آج کل تو آپ کے جامعہ میں چھٹیاں ہیں اور آپ ماشاءاللہ مدنی چل پر یہ خبریں پڑھتے ہیں. اور یہ انداز خبروں کا آپ نے کہاں سے سیکھا ہے جناب؟ کوئی ٹریننگ کی ہے یا دعوت اسلامی نے سکھا دی ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے ماشاءاللہ. چلیں تو ذہنی آزمائش میں پہلی بار شرکت کر رہے ہیں؟ فرسٹ ٹائم ہے. سیزن 1 جو ہمارا ہوا تھا اس میں الحمدللہ میں آیا تھا. وہ تو بہت چھوٹے ہوں گے آپ. جی ارے چھوٹا سا منا آیا تھا اور آج ماشاءاللہ کیا بات ہے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو, مرحبا کہتے ہیں. تیاری کیسی ہے آج؟ الحمدللہ. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ اویس بھائی کہاں تک پہنچتے ہیں. ہم نے کچھ اس بارے میں سوچنا ہے. میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو میں نے اپنی مجلس سے کرنی تھی کہ ہم ہو سکتا ہے کہ جو ہر سلسلے میں جیتنے والے ہیں, فرسٹ آنے والے ہیں, آگے جا کے ان کو بھی کچھ سلسلے ان کے لیے اسپیشل کر دیں. آخری اشرا ہو سکتا ہے ہم ٹاپ آنے والوں کے درمیان کوئی مقابلہ کریں اور اس میں انعامات کی تعداد بڑھا دیں. لیکن یہ وقت جیسے جیسے آگے بڑھے گا ذہنی آزمائش کا ایک اور انداز ہم نے دیکھا ہے کہ خود ذہنی آزمائش سلسلہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. تو دیکھیں ذہنی آزمائش خود ہمیں کیا سکھاتا ہے. وسیم اتاری ہیں دوسرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا وسیم بھائی کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ انٹرمیڈیٹ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا. انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا دعوت اسلامی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ رب العالمین. اچھا کون سے علاقے سے ہیں ویسے آپ؟ جی یہ علاقہ 5E نیو کراچی. اچھا نیو کراچی سے آئے ماشاءاللہ. چلے مرحبا کہتے ہیں آپ کو اور امید ہے کہ تیاری مضبوط کر کے آئے ہوں گے اور پہلی بار ذہنی آزمائش میں آنا ہوا. جی ماشاءاللہ. چلیں تیسرے اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں. زرگام اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے تو زندگی میں زرگام نام پہلی بار سنا ہے جناب. یہ نام بڑا یونیک ہے. پہلے تو معنی بتائیں اپنے نام کا, کیا میننگز ہیں اس کے؟ میننگ اس کے شعر ہیں. شعر ہیں. چلے جناب تو ڈرنا تو نہیں پڑے گا نا آپ سے. چلے زرگام صاحب کیا انگلش آپ انگلش چینل میں آپ پڑھتے ہیں مدنی خبریں؟ تو جی انگلش چینل پہ میں نیوز پڑھتا ہوں. آپ کی کیا اسٹڈیز ہیں, کیسے انگلش پڑھ لیتے ہیں, کہاں تک پڑھا آپ نے؟ ایم اے انگلش ان پروگریس ہے میرا اور جامعہ المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ ثالثہ میں ہوں. ارے واہ جناب, یعنی درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور انگلش میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. دیٹس گریٹ. اور آگے جانا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کی انگلش آپ کو علم دین پھیلانے میں کام آئے گی. اللہ نے چاہا بیرون ملک جا کر آپ دنیا بھر میں اللہ کرے دین کا کام کریں. چلیں جناب 3 اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو گیا ہے. چوتھے کی شاید ٹرین لیٹ ہے تو وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے. اب چلتے ہیں اویس اتاری بھائی کی طرف اور پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب اویس بھائی پہلا سوال کریں گے آپ سے. یہ بتائیے الطہور نصف الایمان, اس عبارت کا ترجمہ بتانا ہے آپ نے. صفائی آدھا ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. جناب یہ حدیث پاک ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے صفائی آدھا ایمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب میرے ساتھ تو سبحان اللہ کون کہے گا, ہمارے پاس آڈینس نہیں ہے. تو اب جو پارٹیسپینٹس ہیں نا آپ ہی نے انشاءاللہ یہ ذکر اللہ کی نیت بھی کر لینی ہے تاکہ تھوڑا ماحول تو بنے. گھر میں تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, انشاءاللہ آپ بھی گھر میں صدا بلند کر دیں تو ایک دوسرے کو انشاءاللہ اس طرح ہم سپورٹ کریں گے. کیا کہیں گے مل کر انشاءاللہ سارے؟ سبحان اللہ. ہاں کوئی بات نہیں, اویس بھائی کو نمبر مل گئے تو اس میں تو اللہ کا ذکر کر کے ثواب کمانا نا. وسیم بھائی اور زرگام بھائی تو زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ جناب. تو بالکل ٹھیک جواب دیا ہے ہمارے اویس بھائی نے. اور اب چلیں گے جناب ہم
ہم زرگام کی طرف، بلکہ نہیں، ہم وسیم بھائی کی طرف چلیں گے. جی وسیم بھائی، آئینہ دیکھتے وقت کی آپ نے دعا بتانی ہے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، ترجمہ بھی سنائیں گے؟ یعنی اے اللہ عز و جل، تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. کیا خوبصورت دعا ہے. نبی پاک کی دعاؤں کی کیا شان ہے. صورت دیکھ رہے ہیں آپ آئینے میں اور کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں کہ اللہ چہرہ تو اچھا بنا دیا، سیرت بھی اچھی کر دے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم ہر بار آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھیں. ہمارے وسیم بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. جواب درست دے دیا جناب. نہیں، آواز نہیں آئی، آواز زور سے آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، یہ ہوئی نا بات. ہمارا انسٹیٹیوٹ جب منچ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ادھر تو شور، ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہمارے پاس ایک انرجی ہوتی ہے. چلیں جناب، اب چلتے ہیں زرگام بھائی کی طرف. زرگام بھائی، آپ تیار ہیں؟ جی. جو وضو کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا فضیلت عطا فرمائے گا؟ جو وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بروز محشر انبیاء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو میدان محشر میں اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب چلیں گے ہمارے ڈائریکٹر صاحب AR شہزاد گھانچی صاحب، آخر کار تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی تو آج با امامہ لگتا ہے، یہ امامہ باندھنے میں ہی آپ لیٹ ہو گئے لگتا ہے. ماشاءاللہ. شہزاد بھائی کے ساتھ بہت سارے سلسلے کیے اور ون آف دا موسٹ سینئر ہمارے ڈائریکٹرز میں سے ہیں. مدنی چینل جب سے شروع ہوا ہے آلموسٹ جب سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج یہ ذہنی آزمائش کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اور آج ذہنی آزمائش کے پارٹیسپینٹ کی صورت میں آئے ہیں. شہزاد بھائی کچھ تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ ڈائریکٹرشپ کے نمبر نہیں ملیں گے یہاں، سوال کا جواب دینے پہ نمبر. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں لائیو آپ کو معلوم ہے کہ وہ لائیو طویل ہو گیا آج، تو وہ وہاں لائیو میں ہی تھا میں نا. اچھا، تو وہ میرے پاس ہی، آپ جانتے ہیں مدنی مذاکرہ آپ نے پورا کیا اور آ کے پھر اب یہاں آ گئے ذہنی آزمائش. جی جی. تو وہ اسی میں وہی لائیو میں رہے. پھر اس کے بعد یہاں کے کام وغیرہ کے حوالے سے تھوڑی بہت اس کو سلیبس کو دیکھا ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں آپ نے کیسا دیکھا ہے اور کیسا یاد کیا ہے. بڑا آسان سوال ہے ویسے آپ کے لیے. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں. کون کون سے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ظاہری بدن پر پانی، تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. ناظرین، یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہم نے یہ سوال بھی جو کیے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایک میسج ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے، غسل، وضو، نماز، روزہ. آپ دیکھیں گے ہمارے سوالات ان عبادات کی گردی ہوں گے. تو ہم نے بڑا پلان کر کے سوالات تیار کیے کہ تاکہ ناظرین تک ایک گویا گیم میں کویسچن آنسر میں ان تک ایک علم بھی پہنچتا رہے اور معلومات بھی پہنچتی رہے. تو غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. شہزاد بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا جناب. چاروں سے ایک سوال ہوا اور سب نے صحیح جواب دیے. ایک بار پھر ریکویسٹ کر دوں گا تھوڑا مجھے ساتھ دے دیجیے گا اور آپ چاروں مل کر سبحان اللہ ہر سوال کے آخر میں کہیں گے تو تھوڑا سا ماحول مزید بنتا رہے گا. چائے بھی آ گئی ہے تو چائے بھی لے آئیں بھائی، انشاءاللہ چائے بھی پیئیں گے. جی اب سوال کریں گے ہم، دوبارہ چلیں گے اویس کی طرف. اویس بھائی آپ ریڈی ہیں؟ یس. یہ بتائیں گے کس طرح لیٹنا منع ہے؟ الٹا یعنی پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو آپ نے ایسا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. جناب پیٹ کے بل نہ سوئیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. تو کچھ لوگ الٹا لیٹتے ہیں، یہ نہیں لیٹنا چاہیے اور جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا جناب ماشاءاللہ. اویس بھائی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اور اب ہم چلیں گے اگلے سوال کی طرف اور یہ سوال کریں گے ہم وسیم بھائی سے. وسیم بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی بتائیے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا. اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا. بڑا امیزنگ جواب ہے یہ. اور آج کل دیکھیں میری بھی زندگی میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ رمضان کے پہلے 2-4 روزوں میں یا شروع کے عشرے میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگوں نے بہت عرصے بعد روزہ رکھا ہوتا ہے اور خاص طور پہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد روڈوں پہ جائیں تو بات بات پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. خیر اب تو ٹریفک نہیں ہے، ورنہ ٹریفک پر لڑائی تو سودے پر لڑائی. تو لڑائی نہیں کرنی، رمضان جھگڑے کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے اگر آپ گھر میں بیٹھے تو آپ گھر والوں پہ غصہ نہ اتارے، روزہ آپ نے رکھا ہے اللہ کے لیے. تو اگر روزہ نہیں رکھنے کی عادت تھی اور افطار سے پہلے تھوڑا سا جس کو کہیں بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چڑچڑاپن کسی کو غصہ کریں، کسی سے لڑائی کریں. اور کمال کی بات یہ کہ آپ
حق پر ہیں پھر بھی جھگڑا نہ کریں, معاف کر دیں, ترک کر دیں, تو جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا. اللہ مجھے بھی نرم کر دے, مہربان کر دے, معافی اور درگزر عطا کرنے والا کر دے, آپ کو بھی بنا دے. جواب درست دے دیا جناب وسیم بھائی, بریلینٹ ماشاءاللہ. زرگام بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی زرگام بمانا شیر. کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جی زرگام صاحب. سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے. سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے. بڑا فاسٹ جواب دے دیا, چائے کا کپ بھی آپ نے اوپر تک نہیں پہنچنے دیا جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلیں جناب, شہزاد بھائی کی باری ہے اور شہزاد بھائی سے سوال کریں گے. آسان نہیں, میرے پاس تو لکھے ہوئے شہزاد بھائی, اب یہ تو آپ کے نصیب میں کیا آتا ہے یہ تو آپ دیکھیں گے. دشمن کے خوف کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دشمن کے خوف کے وقت سورہ قریش پڑھنی چاہیے. کیا بات ہے شہزاد بھائی, واقعی شارٹ ٹائم میں اچھی تیاری کر لی, اور یہ بڑا زبردست جواب ہے یہ. ویسے سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یہ پوری صورت ہے. جب دشمن کا خوف ہو, انسان کو یہ فیلنگ ہے کہ میرے دشمن ہیں اور جان کے در پہ ہیں, یا خوف ہے مال چھن جانے کا, تو سورہ قریش پڑھتے رہا کریں, انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. وظائف بھی مل رہے ہیں, علم بھی مل رہا ہے, ذہنی آزمائش بھی چل رہا ہے. شہزاد بھائی کا جواب بھی بالکل درست ہے جناب. جناب سب کے نمبر برابر, ایک بھی غلطی کسی نے نہیں کی ہے. آپ پھر چلیں گے اویس بھائی کی طرف. اویس بھائی آپ سے کریں گے سوال, اور سوال یہ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی؟ واہ بھائی واہ, آسان سوال آ گیا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہے, اور آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا. سحری سے افطار تک آپ نے والدہ کا دودھ جو ہے نوش نہیں پایا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں. غوث پاک پہلی ہی دن, چونکہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے, تو صبح سے لے کر شام تک والدہ کا دودھ نہ پیا اور گویا روزے رکھنے شروع کر دیے. مادرزاد ولی سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو آج کی رات ہے اور اب جو دن آ رہا ہے, تو شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر سیدی غوث اعظم کی ولادت کا دن ہے. خوب ایصال ثواب کیجئے, غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ, ان کا فیضان بھی نصیب ہوگا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے اور عبادت کا شوق عطا فرمائے. آخری سوال ہے علم نور کا وسیم بھائی سے. 3 سوال ہر بندے سے کرنے تھے, اور وسیم بھائی آپ نے جواب دینا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی, کون سا وہ سال تھا جس میں زکوٰۃ فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی. بیوٹیفل. زکوٰۃ سن 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی ہے. دیکھیں یہ بیسکس آف اسلام ہیں, یہ فنڈامنٹل ہیں, یعنی یہ وہ اہم معلومات ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ 5 جو اہم ترین فرائض ہیں ان میں ایک زکوٰۃ ہے. تو یہ بھی تو معلومات ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کس سن میں فرض ہوئی. تو سن 2 ہجری میں روزوں سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی. جواب بالکل درست دے دیا جناب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہوئی شہزاد بھائی ماشاءاللہ اس معاملے میں, لیکن اس کا نمبر ایکسٹرا نہیں ہے, ثواب انشاءاللہ ملے گا. چلے جناب زرگام بھائی کی طرف چلتے ہیں. زرگام بھائی افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ افضل ترین مہینہ رمضان الکریم ہے, جس کے بارے میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی فیہ القرآن الکریم انزل فیہ القرآن. سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک ہے, اور کیا قرآن پاک کی شاندار آیت ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ترجمہ کنز الایمان, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. کیا بات ہے, اور ہمیں اللہ نے ایک بار پھر ونس اگین جیتے جی ماہ رمضان عطا کر دیا ہے. زرگام بھائی آپ کا جواب بھی ہم درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ, جواب درست دیا. آخری سوال ہے اور وہ ہمارے شہزاد بھائی سے ہے, سب سے افضل رات کون سی ہے شہزاد بھائی؟ سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے, کیونکہ ارشاد خدا بندی ہے کہ شب قدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور وہ رات بھی رمضان میں آنی ہے انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے ہمیں عطا ہوگی, اور اللہ نے چاہا اس میں بھی ہم خوب عبادت کریں گے. تو ناظرین علم نور ہے سیگمنٹ میں 3 سوال تھے, غلطی کسی نے نہیں کی, اور تینوں کے سب نے صحیح جواب دیے ہیں. آگے مقابلہ کیسا جائے گا یہ تو وقت بتائے گا. آئیے اسکور بورڈ ویسے تو نظر آ رہا ہے, ایک بار اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. چاروں اسلامی بھائیوں کے 6 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جی
के बोल सेगमेंट में चारों इस्लामी भाइयों से मैंने दो दो अशार पूछने हैं और देखते हैं कि वो अशार कैसे सुनाते हैं। शुरू करेंगे शहजाद भाई से। और शहजाद भाई नसर में शेर सुनाते भी बहुत अच्छा है, मगर याद होगा तो सुनाएंगे। और पहला मिसरा मैंने पहले पढ़ना है और शहजाद भाई ने उसे कंप्लीट करना है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। बड़ा मशहूर शेर है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जनाब जवाब तो आपने सही दे दिया, लेकिन आयफ भी तो नहीं लगी हुई ना? नहीं कुछ नहीं। ठीक है जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नात ख्वाबी इस्लाम में हमारे साथ अगली स्क्रीन पर है, वो शेर तर्ज में भी सुनाएंगे हमें। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा चले अब बारी है हमारे जरगाम भाई की। जरगाम भाई, तेरी रहमत से सफ़ीउल्लाह का बेड़ा पार था, तेरे सदक़े में नजीउल्लाह का बजरा तिर गया। तेरे सदके से नजीउल्लाह का बजरा तिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब वसीम अत्तारी भाई, मोमिन उनका क्या हुआ अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा अल्लाह ही से फिर गया। काफिर उनसे क्या फिरा अल्लाह ही से फिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, अब बारी है उवैस भाई की। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है ज़र्रा तेरा। दोबारा पढ़ेंगे। तारे खिलते हैं सखा के, वो है ज़र्रा तेरा। क्या बात है, तारे खिलते हैं सखा के, वो है ज़र्रा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। तारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है ज़र्रा तेरा। जनाब कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है। फिर चलेंगे शहजाद भाई की तरफ। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। ये थोड़ा मुश्किल शेर है। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। सेकंड्स भी चलने चाहिए, चल रहे हैं। अच्छा दोबारा एक। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। 5 सेकंड्स हैं आपके पास। सर के बल जाता मगर ज़ौफ ने जाने न दिया। कमाल है जनाब, सर के बल जाता मगर ज़ौफ ने जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब बहुत खूबसूरत शेर अब सुनाएंगे हमें जरगाम भाई। फिर गुम्बदे खजरा की फजाओं में बुला लो। फिर गुम्बद खजरा की फ़िज़ाओं में बुला लो, सरकार बुलाकर मुझे कदमों से लगा लो। सरकार बुलाकर मुझे कदमों से लगा लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब, जरगाम भाई की भी गलती नहीं हो रही है। वसीम भाई, या शाहे मदीना मेरी इमदाद को आओ। आफात व बलियात के पंजों से निकालो। आफात व बलियात के पंजों से निकालो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या शाहे मदीना मेरी इमदाद को आओ। या शाहे मदीना मेरी इमदाद को आओ। आफात व बलियात के चुंगल से निकालो। जनाब अब बारी है उवैस भाई की। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका।
ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا. ہائے 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 تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا. اس بار تو واقعی یہ شعر اور یہ کلام بہت سارے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی ہے کہ مدینے جانے کا ارمان دل ہی دل میں رہ گیا ہے اور تڑپ رہے ہیں. اللہ کرے گا وہ دن آئیں گے کہ انشاءاللہ پھر سوئے طیبہ قافلے روانہ ہوں گے. جواب اویس بھائی نے بھی بالکل درست دے دیا ہے جناب. قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. آہ قسمت آہ قسمت آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا. ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا. جناب پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. غلطی اب تک کسی نے نہیں کی ہے. چاروں لگتا ہے صحیح تیاری کر کے آئے ہیں لیکن کسی ایک ہی نے آگے جانا ہے. دیکھتے ہیں جناب. جی شہزاد بھائی, اویس بھائی, زرگام اتاری, وسیم اتاری, ایوریبڈی ہیو 10 نمبرز ایچ. سب کے 10 نمبر ہیں. غلطی کسی نے نہیں کی. اگلا نیا سیگمنٹ ہے اور جس کا نام ہے اشاروں میں. اب اس میں کیا ہوگا؟ یہ دلوں کی راحت میں کہتے ہیں نا سڈنلی اچانک ایک سیگمنٹ بن گیا اور اشاروں کے ذریعے اشعار پوچھے جانے لگے تو ہمیں بھی بڑا پسند آیا. تو ہم نے کہا اس کو چلیں ذہنی آزمائش کے اندر بھی ہم شامل کر لیں گے. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ رمضان میں ہی ذہنی آزمائش کرنا پڑ جائے گا. تو چلیں انشاءاللہ. شہزاد بھائی اب آپ دو اسلامی بھائی یعنی زرگام بھائی اور شہزاد بھائی کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا. ایک شعر جس پر میں اشارہ کروں گا اور آپ میں دونوں نے بیل بجانی ہے. دونوں میں سے جس کی بیل پہلے بجے گی وہ جواب دیں گے اور ان کو نمبر مل جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہوں گے. پہلے شہزاد بھائی آپ بیل چیک کروائیے. ٹھیک ہے جناب. آپ زرگام بھائی آپ بیل چیک کرائیں. یہ زرگام بھائی کی بیل نہیں بج رہی. چلے زرگام بھائی کی بیل تھوڑا سا چیک کروائیں بھائی. چلے تو پھر ہم چلتے ہیں وسیم اتاری بھائی کی طرف. تو وسیم اتاری بھائی آپ ذرا بیل چیک کروائیں. جی جناب. اور اویس بھائی کی بیل چیک کروائیں. ٹھیک ہے. یہ اچانک ایڈ ہوا ہے. جی یہ اچانک ایڈ ہوا ہے سیگمنٹ. ہاں نہیں یہ تو ذہنی آزمائش میں اچانک چیز. اب آپ نے صرف آپ کو جو اشعار دیے گئے تھے نا آپ گھبرائے نہیں. آپ کے نصاب کے ہی اشعار ہیں مگر اس میں اشارہ میں کروں گا اور آپ نے اشارے سے پہنچنا ہے. تو وسیم بھائی اور جو اویس بھائی ہیں اب آپ کی باری ہے. آپ دونوں میں سے کوئی ایک پہلے جواب دے سکیں گے اور 2 نمبر لے سکیں گے. اور زرگام بھائی کو تھوڑی دیر بعد ہم لے لیں گے. زرگام بھائی اور شہزاد بھائی کو. اب میں اس شعر کی دوسری لائن ذرا اسکرین پہ ان کو بھی اگر دکھا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا. ان دونوں بھائیوں کو وسیم بھائی کو اور اویس بھائی کو دکھا سکیں گے تو تاکہ ناظرین بھی دیکھیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. تو وسیم بھائی اور اویس اتاری جو ہیں آپ دونوں کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. ناظرین آپ بھی گھر پہ پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ کون سا شعر ہے. اچھا میں اس شعر کی دوسری لائن کا اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو کنفرم ہو تو بیل بجائیے گا. غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر آپ کے مائنس کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اشارہ کر رہا ہوں. دوبارہ کہہ رہا ہوں دوسری لائن. غلط کٹ کر دیا. زرگام بھائی کو ہٹا دیں. اچھا زرگام بھائی اور اویس بھائی دکھائیں گے نا بھائی. تھوڑی مسٹیک ہو رہی ہے میرا خیال. اچھا ہمارے دونوں کو ایک بڑے بھی دکھا دیں شاید آپ کو پرابلم ہو رہی ہوگی. تو آپ وسیم بھائی کو اور ایک ہی اسکرین میں دکھا دیں کیونکہ ان دونوں نے بیل بجانی ہے. شہزاد گاچی اور زرگام بھائی کا الگ ہو جائے گا اور وسیم بھائی اور اویس بھائی کا الگ ہو جائے گا. تھوڑا سا ناظرین ٹیکنیکل ایشو بھی رہے گا کیونکہ ہماری ٹیم کے لیے بھی بالکل نئی چیز ہے کہ ہمیں ایک ہی ونڈو میں لوگوں کو لینا ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آج سب کا ٹیسٹ ہے. چلیں زرگام بھائی کی بیل بھی اوکے ہو گئی ہے تو پھر یوں کر لیں زرگام بھائی اور اویس بھائی کا کر لیں اور شہزاد بھائی اور وسیم بھائی کا کر لیں اگر آپ کے لیے ونڈو بنانا یوں آسان ہے تو. جیسے آپ ٹھیک ہے. اویس بھائی اور زرگام بھائی آپ دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو ونڈو میں لے لیں اور اب میں اشارہ کر رہا ہوں دوسری لائن کے اندر آپ نے بیل پہچاننا ہے. بیل بجائی ہے پہلے اویس نے. جی جناب. اویس اب غلط شعر سنائیں گے تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پورا شعر سنائے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. زرگام بھائی بیل تو آپ نے بھی بجائی تھی, اگر یہ شعر آپ کے نزدیک کون سا تھا؟ یہ صحیح ہے. صحیح ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. پہلے مجھ سے تو پوچھ لیں, صحیح ہے, خود ہی بول رہے ہیں صحیح ہے. جناب چلیں آپ کیا ہی رہے ہیں, تو شیر صاحب ہیں, زرگام صاحب ہیں. جی جناب, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اویس بھائی نے 2 نمبر لے لیے ہیں جناب, 2 نمبر ان کے ایڈ کر دیے جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. اب چلیں گے وسیم بھائی اور شہزاد بھائی کو ونڈو میں لیجئے. ان دونوں کے درمیان ہے مقابلہ, اور میں نے اشارہ کرنا ہے, اور میں نے دوسرا مصرع ہی جو ہے وہ اشارہ میں کروں گا. آپ نے پہلے مصرع پکڑنا ہے اور پھر شعر پورا کرنا ہے. آتا ہو تو جواب دیجیے گا, کہیں جو نمبر کمائے ہوئے ہیں اس میں سے مائنس مت کروا دیجیے گا. شہزاد بھائی ایک بار پھر بیل بجا دیں. ٹھیک ہے, اور وسیم بھائی ٹھیک ہے, دوسرے مصرے کا اشارہ کریں گے. دوسرے مصرے کا اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. جناب دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہو رہے ہیں. ٹائمر بھی لگا دیں تاکہ پھر دونوں کا ٹائم ختم ہو جائے. اگر میں اشارہ پھر کرتا ہوں, میرے اشارے پہ غور کریں. پہلا لفظ دوسرا لفظ اسی سیکوینس سے کر رہا ہوں. جی بیل کس نے بجائی ہے؟ شہزاد بھائی نے بجائی ہے. چلیں جناب دیکھتے ہیں نمبر دیتے ہیں یا لیتے ہیں. جی یاد رہے. جی تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. پہلا مصرع سنائیں. شعر صحیح ہے. ہاں شعر ٹھیک ہے, اب پہلا مصرع سنانا ہے. اشارہ ملے گا کیا؟ نہیں, سیگمنٹ کا نام ہی اشارہ ہے. اشارہ تو میں نے کر دیا ہے, اور آپ پہنچ بھی گئے ہیں, لیکن شعر کمپلیٹ کریں نا. ذرا آپ دوسرا مصرع پڑھ دیجیے گا. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. ایک طرف چاند ہے تو دوسرے پہلے میں کیا ہوگا, ذرا غور کر لیں. ٹائم لگائے بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے. اللہ یاد رہے. جی جلدی کر لیں اگر آتا ہے تو. اللہ اکبر. ہمارے ڈائریکٹر صاحب شعر کے قریب پہنچ کے پھر واپس آئے ہیں. 2 نمبر مجبوراً ہمیں مائنس کرنے پڑیں گے. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. اور جناب یہ شہزاد بھائی کے 2 نمبر مائنس ہو گئے, کیونکہ یہ ہے بڑا مشکل سیگمنٹ, اور اس پہ کنفرم ہو تو یہ آپ نے 2 نمبر حاصل کرنے کے لیے آگے جانا ہے. جناب ایک بار پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. اب اسکور بورڈ میں فرق ضرور آیا ہے, کچھ آگے بڑھے ہیں, کچھ پیچھے رہے ہیں, کچھ برابر چل رہے ہیں. آپ کو دکھاتے اسکور بورڈ. درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. جناب اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ شہزاد بھائی جو ہیں وہ 8 نمبر پر ہیں, اویس اتاری 12 پر ہیں, زرگام اور وسیم دونوں 10-10 پر ہیں. تو اویس اتاری جو ہیں اردو نیوز والے جو ہیں وہ خبریں اچھی سنا رہے ہیں, 2 نمبر سے آگے ہیں, مگر ابھی مقابلہ باقی ہے. جناب اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ون آف دا بیوٹیفل سیگمنٹ, بیکاز وہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے, اور قرآن پاک کو تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی معلومات ملیں, اور قرآن کی معلومات اس میں ہے. آئیے شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. اب قرآن کو, اب پہلے چلیں گے شہزاد بھائی کی طرف. پہلا سوال کریں گے جناب شہزاد بھائی سے. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ واٹ اے بیوٹیفل کوسچن. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟
قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حقانیت اور صداقت کی ساری نشانیاں موجود ہیں. اور قرات اس میں قرات کے معنی میں بھی آتا ہے. اب آپ کا جواب درست مانا جائے گا یا نہیں یہ مجلس فیصلہ کرے گی. میں جواب سنا دیتا ہوں ناظرین کو. بہت خوبصورت جواب ہے. لفظ قرآن یا تو قرآ سے بنا ہے یا قراءت سے یا قرن سے. قرآ کے معنی جمع ہونے کے ہیں. اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے. دین و دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو. سبحان اللہ, قرآن کی کیا بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنائے. جی شہزاد بھائی کو کوئی نمبر دیا جائے گا یا کچھ نہیں دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا جناب. زرگام بھائی آپ دیکھ لیں پیچھے ٹیم سے بھی آپ کے کوئی سفارتی تعلقات اچھے لگتے نہیں ہیں شہزاد بھائی کے. جی اب چلتے ہیں زرگام بھائی کی طرف. قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں, بس فرق یہ ہے کہ قرآن کا عبارت اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور حدیث پاک میں عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. کیا بات ہے. قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں. تفسیر نعیمی میں ہے دونوں کی اطاعت ضروری ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی عبارت اللہ کی طرف سے ہے اور مضمون بھی, اور حدیث میں یہ ہے کہ مضمون رب عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات آج سننے کو ملی ہے کہ قرآن و حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں. نبی پاک جو فرماتے ہیں وہ رب کی عطا سے فرماتے ہیں, رب کے بتائے سے فرماتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے جناب. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں گے وسیم اختاری؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور یقیناً کمال کی سورت ہے. جواب بالکل درست دے دیا جناب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اویس بھائی کی طرف سے لیں گے. سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا گیا؟ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے قرآن کی صداقت, قرآن کی حقانیت اور لا ریب فیہ, یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس چیز کو بیان کیا. تھوڑا سا شہزاد بھائی آپ مکس کر گئے تھے. اصل جواب یہاں ہے کہ قرآن پاک کی صداقت, حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا سورہ بقرہ میں سب سے پہلے. اویس بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. پہلے جناب اب پھر سوال کریں گے ہم شہزاد بھائی سے, وہ کون سی صورت ہے جس میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے؟ کون سی صورت ہے جس میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے؟ ابھی کسی صورت کا ہی ذکر ہو رہا تھا. سورہ بقرہ. جی جناب سورہ بقرہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, سورہ بقرہ میں زرگام بھائی آپ کی باری ہے. سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے کوئی 4 مشہور مضامین بیان کریں. تعمیر خانہ کعبہ, تخلیق حضرت آدم علیہ السلام, حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. کیا بات ہے. سورہ بقرہ میں تو بہت سارے واقعات, مضامین ہیں. بہت خوبصورت 4 مضامین کا ذکر کیا گیا. تخلیق آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, خانہ کعبہ کی تعبیر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ. قرآن پڑھیں اور سمجھیں تو کیا کیا سیکھنے کو ملے گا اور کتنی ہسٹوریکل باتیں معلوم ہوں گی. ہمارے زرگام بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک سب سے پہلے سوال یہ کہ قرآن پاک سب سے پہلے کہاں لکھا ہوا تھا وسیم بھائی؟ قرآن پاک سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا, پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا, پھر وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا. کہاں پر؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. نبی پاک کی اوپر 23 سال کے عرصے میں جس کو کہیں کہ آہستہ آہستہ نازل ہوا, مگر سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا, پھر اسے پہلے آسمان پر لایا گیا اور پھر 23 سالوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت جبریل امین حاضر ہوتے رہے. کیا بات ہے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی جو ہے وہ کتنی پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سوال ہے ہمارے اویس بھائی سے, اور سوال آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 ایئرس.
جی 23 سالوں میں بتدریج نبی پاک کے اوپر نازل ہوتا رہا. پہلے سوال میں اس کا جواب ہو گیا تھا مگر کبھی کبھی بات ٹویسٹ بھی ہو جاتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب. قرآنی معلومات سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور ماشاءاللہ اس میں بھی غالباً ایک بلکہ غلطی شاید کسی نے نہیں کی ہے. اور ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی غلطی ہوئی ہے ایک. بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 10 نمبر ہے شہزاد بھائی کے، اویس اتاری 16 نمبر، زرگام 14، وسیم اتاری بھائی 14 نمبر ہے. یاد رہے درست کیجئے، میں سب کے پاس اچھے موقع ہوں گے اپنے اسکور کو ریکور کرنے کے، مگر اب وقت ہوا ہے ہم کچھ بریک لیں گے، نعت شریف پڑھیں گے، نعت خواہ اسلام میں ہمارے ساتھ منچ پر آئیں گے. آپ کی کالز بھی میں نے لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کو فکر مدینہ بھی تو کرانی ہے. رمضان آ گیا ہے، مدنی انعامات تو روز ہم نے انشاءاللہ اس کی فکر مدینہ کرنی ہے. تو اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے بھی تیار رکھیں اور ساتھ ساتھ کالز کیئر کریں گے تو وہ ہم سلسلے کے دوران انشاءاللہ آپ کی کالز بھی چلائیں گے. اور ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے صوبان بھائی کا ایک خوبصورت سیگمنٹ بھی شامل کریں گے. بات ہے کچھ خاص، کیا خاص بات لائے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. جی نعت خواہ اسلام میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. محمد بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. آہ قسمت آہ قسمت آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا. ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا. بخت خفتہ
بہت سارے خوشگوار مقامات دیکھتا ہے انسان, کچھ دیر تک یاد رہتا ہے, پھر بھول جاتا ہے, پھر اس کے نقش و نگار, اس کی ایگزیکٹ سچویشن نہیں پتہ چلتی. مگر یقین کریں جس نے ایک بار بھی زندگی میں گنبد خضرا دیکھا ہے نا, پھر وہ نقشہ ہٹتا نہیں, پھر وہ دل میں نقش ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ سب کچھ بھول سکتا ہوں, میں مدینہ نہیں بھول سکتا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا. یاد رہے ناظرین, جو نیکی آپ کو کرنے کو جی چاہتا ہے آپ اس کے لیے افسوس کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کر نہیں پا رہے اور افسوس ہے نا, تو انشاءاللہ اس نیکی کا ثواب ملے گا. جن کو مدینے جانا ہے, جن کو روضے پر حاضری دینی ہے, آقا کے قدموں میں جانا, اور کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے جو موجودہ حالات ہیں, تو تڑپ تو دکھائیے نا, افسوس تو کیجئے, اس کی یاد تو دل میں بڑھائیے. کیا معلوم آج رات آنکھیں بند ہوں اور آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھ جائیں اور نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے, روضہ رسول کا دیدار نصیب ہو جائے. خواب میں تو پھر یہ ویزا کی اور فلائٹس کی ضرورت نہیں ہے نا, تو کاش بس ایسا شوق اور ذوق مدینے کا ہم سب کو نصیب ہو جائے. ناظرین آئیے وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام فضا عثمان ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو میری طرف سے رمضان مبارک, جزاک اللہ خیرا. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. جی اگلی کال دیجیے گا. حبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتا ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ کئی شہروں میں دیکھ رہا ہوں کہ اب سحری کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. اللہ پاک سب کو پہلا روزہ مبارک کرے, اور انشاءاللہ اب سارے روزے رکھیں گے. انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیں, ساری تراویح پڑھیں گے, ساری نمازیں پڑھیں گے, خوب قرآن کی تلاوت کریں گے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رمضان میں گویا آپ انٹری دیں اور روزوں میں انٹری دیں. انشاءاللہ سب کرم ہوگا, خیر کے دن دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں. ایک اور کال لے لیتے ہیں کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا فاسٹ چلنا پڑے گا, میں نے بھی سحری کرنی ہے, اور کراچی میں جو وقت ہے آلموسٹ 35-36 ہوگا, تو کوشش کروں گا کہ 4:15-17 تک سلسلہ ختم کر دیں گے. پھر ہم تھوڑا سا مدری بھائی کو پھر یہ مائک دیں گے, وہ نعتیں بھی سنائیں گے, اتنی دیر میں سحری کر لوں گا. ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی ماشاء اللہ عز و جل.
آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ باقی رہی میرے بعد مگر بشارتیں. لوگوں نے عرض کی یہ بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب. اے کاش ہمیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خواب کیسے آتے ہیں اور کیسے اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. روزانہ کچھ نہ کچھ خاص باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ناظرین اب چلتے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب. کہتے ہیں نا وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے اور ذہنی آزمائش کے نمبر بھی قریب قریب ہیں اور ہم نے تلاش کرنا ہے فرسٹ نمبر آنے والے اسلامی بھائی کو. جناب اسکور بورڈ ایک بار پھر دکھا دیجئے. جناب 10 نمبر ہیں شہزاد گھانچی صاحب کے، اویس اتاری 16، زرگام اتاری 14 نمبر، وسیم اتاری 14 نمبر. اب جناب چلتے مدنی گلدستہ ہے اور اس مدنی گلدستے کو سب نے، ناظرین آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے، ان چاروں نے بھی غور سے دیکھنا ہے اور ان چاروں سے کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے تو ایسے دیکھیں کہ میمورائز ہو جائے، یاد ہو جائے. دیکھنا ہے مدنی گلدستہ. عمران اشرف اتاری لیسٹر UK سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے، جس طرح ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے؟ کیا پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے اور بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا ہے. جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح بہن بھائیوں کے بھی اپنے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں تو اولاد کی امی کے بھی حقوق ہیں، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں. تو اس طرح پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. اب پڑوسیوں میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تو اب یہ کہ پڑوسی کے حق کے ساتھ ساتھ وہ صلہ رحمی، پھر مسلمان ہے تو حق اسلام یہ بھی ہے. اور عام پڑوسی ہے، عام مسلمان تو حق اسلام اور حق پڑوس. اور اگر غیر مسلم ہے تو صرف حق کے پڑوس. صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کی گئی کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیتا ہے. آج کل تو کچرے کی وہ تھیلی اٹھائی ڈسٹ بن سے اور پڑوسی کے دروازے کا کہ چپکے سے رکھ کر بھاگ گئے، نکل گئے، کیسی تکلیف دے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقسم وہ 3 بار، یہ تاکید ہے، 3 بار کہتے ہیں کہ مومن نہیں، کامل یعنی کمپلیٹ ایمان والا وہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے کہ جو پڑوسیوں کو تکلیفیں دے، اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. کبھی پانی کی تکلیف دیتے ہیں، کبھی اوپر نیچے کی منزلیں ہوں تو ٹیبلیں گھسیٹیں گے اس کے سونے کے ٹائم پر، بچے زور زور سے کھیلیں گے تو ان کو نہیں روکیں گے، چیزیں پھینکیں گے، بیچارہ دم سے اس کی آنکھ کھل جائے، فریاد کرے تو اس کی سنوائی نہ ہو. اس طرح کی اور بھی تکلیفیں، اس کا پانی بند کر دیں گے، بارش کا پانی اس کے گھر میں گرائیں گے، کچرا اس کے گھر میں جانے دیں گے، وہ جھٹکیں گے تو اس کی دھول اس کے گھر میں پہنچنے دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ. تو دیکھ لو آپ کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہے اور کتنی بڑی بد نصیبی اس شخص کی کہ اپنے پڑوسی کو جو تکلیف دے رہا ہے. صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کون؟ جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں، یعنی جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے، تکلیفیں دینے والا ہے، تو سرکار فرما رہا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسی حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا نا تب وہ سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا، اور اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے تو یہ اس کی رحمت پر ہے. تاہم یہ کہ یہ وعید مطلب معمولی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ پڑوسی کو ستایا، اس کی بد دعا لگ گئی، ایمان برباد ہو گیا تو پھر تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا.
ہمیشہ جہنم میں رہے گا معاذ اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے برے خاتمے سے پناہ مانگتے ہیں. بہرحال یہ کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. یہاں تک کہ پڑوسی تکلیف دے تب بھی صبر ہی کرنا چاہیے بندے کو, اسی میں عافیت ہے. اور کئی روایتیں ہیں. ایک شخص کے گھر میں چوہے تھے, وہ تنگ کرتے تھے چوہے. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بلی پال لو, تو اس نے کہا اچھا بلی پال لوں, یہ میاں میاں کرے تو چوہے بھاگیں, میرے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو جائے. نہ بابا, میں پڑوسیوں کو چوہے نہیں دے سکتا, میرے پاس بھلے پڑے رہے. اب ایسے دور, ایسا بھی دور گزرا, ایسے بھی لوگ تھے. ہم تو مطلب اپنی بلا دوسروں پر ٹالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اگلا کل مرتا ہو تو آج مر جائے, ہماری جیب بھری رہے, ہم سکون میں رہیں, کوئی کتنی تکلیف میں رہے. تو یہ پڑوسی کا بہت حق ہے. یہاں تک کہ یہ جو اپنے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے نا, یہ آپ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, ہم بھی اس وقت ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. اور ان کے بارے میں قیامت میں سوال ہونا ہے کہ پڑوس کا حق ادا کیا کہ نہیں. ہم گاڑی میں بس میں بیٹھے تو سیٹ پر جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے. اسی طرح آپ کے برابر میں جو قریب میں بیٹھے وہ پڑوسی ہیں آپ کے. خیال رکھنا ہے, یہ نہیں کہ آپ یوں پھیل کر بیٹھ جائیں اور اس کو تنگ جگہ میں ڈال دیا. ابھی تو اتنا رش نہیں ہے, رش میں ایسا ہوتا ہوگا کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہوں گے, اس غریب کو جو کمزور کو دبوچ دیتے ہوں گے. ایسا نہیں, بلکہ ہمیں کاش یہ جذبہ ملے, ہم تکلیف اٹھا لیں اور اپنے بھائی کو آسانی دیں, تو انشاءاللہ ہم کو بھی دنیا اور آخرت میں آسانیاں ملیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جناب, بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ, اور کیا حقوق العباد اور پڑوسیوں کے حقوق کی خوبصورت باتیں امیر علیہ سنت نے فرمائیں. اور ماہ رمضان تو ویسے بھی ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے. آج کل تو جس تکلیف میں لوگ ہیں, اللہ کرے کہ ہم آس پاس. بڑی پیاری بات مفتی علی اصغر صاحب نے پچھلے دنوں کہی تھی کہ N to N and R to R, ایک فارمولہ آیا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو بہت ساروں کے دکھ دور ہو جاتے ہیں. N سے نیبر آتا ہے, یعنی پڑوسی کو دیکھ لے, اور R to R رشتہ دار کو دیکھ لے. تو ہر بندہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کا اگر خیال رکھ لے تو اس طرح پورا شہر اور پورا ملک میں جو لوگ پریشان ہیں ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں جناب میں ہی بہت ہوں, میں اپنا ہی خیال رکھوں گا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال 4 سوال ہیں اور 4 اسلامی بھائی ہیں, دیکھتے ہیں کیسے مدنی یہ انہوں نے دیکھا ہے. اور ہم چلیں گے جناب, پہلا سوال کریں گے زرگام بھائی سے. جی جناب, تھوڑا سا یوں چلتے ہیں. زرگام بھائی, سوال کرنے والے نے اپنا نام اور ملک کیا بتایا تھا؟ اچھا, اشرف اتاری, برسٹل UK سے. نام ٹھیک کر لے, شہر تو صحیح بتایا. آدھا نام صحیح بتا رہے ہیں آپ. جناب آپ کو 1 نمبر دیتے ہیں. ان کا نام عمران اشرف اتاری تھا اور UK سے ان کا تعلق تھا. UK والے بھائی, اب آپ کا تو نام ہی سوال بن گیا ہے, تو آپ کو تو کال کر کے کم از کم جو ہے وہ 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت کر لینی چاہیے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور کوئی اچھا سا جس کو کہتے ہیں نیت کا اظہار ہونا چاہیے. چلے شہزاد بھائی, سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا جیسے رشتہ داروں کے حقوق ہیں اسی طرح کیا پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. بہت خوبصورت سوال تھا کہ جس طرح ہمیں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیا ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ اور کیا کمال کے جوابات دیے. جناب شہزاد بھائی نے لگتا ہے مدنی گلدستہ غور سے دیکھا ہے, جواب درست دے دیا ہے, 2 نمبر حاصل کر لیے. جواب درست ہے جناب, سبحان اللہ. جناب آپ باری ہے وسیم اتاری جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں. امیر اہل سنت نے پڑوسیوں کی کون سی 3 قسمیں بیان کی ہیں؟ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اور مسلمان ہو, رشتہ دار ہو, اس کا 3 مرتبہ حق ہے, وہ صلہ رحمی, حق اسلام اور حق پڑوسی. اور دوسرا پڑوسی وہ جو عام مسلمان ہو اور پڑوسی ہو, اس کا حق اسلام اور حق پڑوس, اور جو غیر مسلم ہو اس کا صرف حق پڑوس. جناب 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں اور بڑی تفصیل سے اس پر بات چیت ہوئی. جناب وسیم بھائی نے بڑا کمال کا جواب دیا, جواب درست دے دیا جناب, سبحان اللہ. اب اویس بھائی سے سوال ہے, اب تک سب سے آگے جا رہے ہیں. اب اگر ان کا جواب درست نہیں ہوتا تو وسیم بھائی کے یہ برابر ہو جائیں گے. لیکن جناب سوال یہ ہے, جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو, اس کے متعلق امیر اہل سنت نے پہلی کیا حدیث مبارکہ بیان فرمائی؟ پہلی حدیث پہلی ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यअमनु जारुहु बवाइफहु, तर्जुमा भी कर दे। वल्लाही यानी अल्लाह की कसम वो कामिल मोमिन नहीं है। 3 मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो जब पूछा गया रसूलल्लाह कौन, तो नबी पाक ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उससे नाखुश हो, उसकी आफतों से महफूज ना हो या अपने पड़ोसियों को वो तकलीफ देता हो। नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए, ये छोटी बात नहीं है। यानी मेरे और आपके गोया ईमान की दलील, हमारे मोमिन होने के लिए, हमें अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश हो। लोगों को फिक्र ही नहीं होती अपने पड़ोसियों की, है, बल्कि पड़ोसी सबसे ज़्यादा तकलीफ में होता है। वाकई किसी बंदे के अखलाक या उसके बारे में जानना हो तो पड़ोसियों से पता चल जाता है कि उसका हाल क्या है। दुनिया में बड़ा मशहूर होता है, बड़ा बाअखलाक माना जाता है और सारे पड़ोस वाले टेंशन में हो, तो बिल्कुल पड़ोसियों के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। और इन दिनों तो पड़ोसियों को ज़्यादा केयर कीजिए, ख्याल रखिए, उनकी खैर खबर लीजिए। जनाब बहुत प्यारा जवाब दिया उवैस भाई ने, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया जनाब। अब जनाब फिर स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे और स्कोर बोर्ड में उवैस भाई और वसीम भाई का मुकाबला साथ बैठे और मुकाबला भी साथ ही कर रहे हैं लगता है। और जरगाम भाई और शहजाद भाई थोड़ा सा पीछे हैं, मगर मौका है वापस आने का क्योंकि आखिरी सेगमेंट है। और आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक बार फिर स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जी। जी शहजाद भाई 12, जरा दिखा दें स्कोर बोर्ड दिखा दें, एंच तो ना करें। उवैस अत्तारी 18, जरगाम भाई 15 और वसीम साहब 16। जनाब उवैस भाई टॉप जा रहे हैं और 7 वसीम अत्तारी हैं, जो अब इन दोनों इन सारे इस्लामी भाइयों के नंबर्स आपने देख लिए हैं। और अब चलते हैं हम आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो कि इन्होंने बड़ी फास्ट और रैपिडली रिप्लाई देना है। उसका नाम है दुरुस्त कीजिए। पहले करेंगे उवैस अत्तारी और जरगाम भाई का, ठीक है, और उसके बाद कर लेंगे वसीम भाई और शहजाद गांची के साथ। चले, तो अगर उवैस भाई को और जरगाम साहब को अगर आप विंडो में ले लें तो इंशाअल्लाह फिर हम उनके साथ करते हैं। जी जरगाम भाई बेल चेक करवा दिया आपने, ठीक है, और उवैस भाई आप भी चेक कर लें, ठीक है। चलें विंडो में लीजिए जनाब, ताकि फिर मैं इनको दिखाएं कि अच्छा इनको लफ्ज़ भी दिखाना है और इन दोनों ने बेल भी बजानी है। स्कोर बोर्ड हटा दें ताकि हम बेल नाजरीन भी देख सकें। ये स्कोर की पट्टी आप हटा दीजिए और उसके बाद जो है जी, और अब आप दोनों ने फिर दोबारा तरीका बता देता हूँ। एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा, आपने उसको जो सेकंड्स है 25 सेकंड के अंदर आपने उसको दुरुस्त करना है कि लफ्ज़ है क्या। अगर आप बेल बजा देंगे तो वो लफ्ज़ स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अब उसके बाद आपके सही जवाब 2 नंबर दिलवाएगा, गलत जवाब आपके 2 नंबर माइनस कर देगा। गौर से देखना है स्क्रीन पर अब क्या नंबर है, क्या लफ्ज़ है बताइए। अल्लाह, दोनों ने तकरीबन 7 बेल बजाई है। क्या हमें रिप्ले मिल सकेगा या मजलिस बताएगी किसने बेल पहले बजाई है? जनाब तो बेल जो बजाई है, बताया जा रहा है कि जरगाम भाई ने पहले बेल बजाई है, लेकिन इतना फास्ट बजाई है गलती भी हो सकती है। जनाब मुस्तजार, आपका कहना है ये क्या है? मुस्तजार। मुस्तजार क्या कहते हैं उवैस भाई, क्या था ये? जवाब दुरुस्त है लेकिन रिप्ले होना चाहिए। रिप्ले होना चाहिए जनाब। मजलिस कहती है आज रिप्ले नहीं है, तो आज इसको कबूल करना चाहिए। अब दिखाइए कि क्या वाकई ये मुस्तजार है। मुस्तजार, जरगाम ने जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। और अब चलेंगे वसीम भाई और शहजाद भाई की तरफ। शहजाद भाई कुछ बेल बजानी है या वैसे ही मौका दे दें वसीम भाई को? नहीं, बेल भी बजा लेते हैं और लगता है वसीम भाई शायद नहीं ऐसा ना करें, हिम्मत ना हारे, कुछ भी हो सकता है। वसीम अत्तारी और शहजाद गांची भाई को लफ्ज़ दिखाया जाए, क्या दुरुस्त करना है इन्होंने? जी किसने बेल बजाई है? वसीम भाई ने। वसीम भाई जनाब। तकब्बुर। क्या ये रिसाला तकब्बुर का नाम है? बाप तशदीद भी थी शहजाद भाई, थोड़ा आसान था वैसे, आप पहुंच सकते थे। तकब्बुर, वसीम भाई ने 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब। मुकाबले में ट्विस्ट आ रहा है, मुकाबले में तब्दीली आ रही है। एक बार फिर चलेंगे जरगाम भाई और उवैस भाई की तरफ, और इनको विंडो में लीजिए और अब बताइए कि इन्होंने क्या बताना है। और हमारी मजलिस भी जरा इन दोनों पे नजर रखे कि कौन पहले बेल बजाता है, ताकि मिस्टेक कम से कम हो। जनाब कल से कोशिश करेंगे कि इसको रिप्ले को भी लेकर आएंगे। उवैस अत्तारी भाई और जरगाम भाई स्क्रीन में हैं, दिखाइए जनाब। किसने पहले बेल बजाई है? जरगाम। जनाब मजलिस का कहना यह है कि जरगाम भाई ने ही पहले बेल बजाई है जनाब।
मगर जरगाम भाई सोच में पड़ गए हैं और जवाब फौरी देना है जनाब। गलत जवाब 2 नंबर माइनस करवाएगा। बैल ना बजाएं, पहले लफ्ज तो देखें। आपके पास 5 सेकंड है जरगाम भाई। अनकवा जी जनाब, गलती हो गई है। जोश चाहिए मगर होश भी चाहिए। बताइए, 1 मिनट। वैसे अनकबूत नहीं, अब आपका टाइम तो खत्म हो गया। आपने एक बैल बजाई थी उवैस भाई, आपके ज़हन में क्या था? जबल ओहद। बताइए क्या ये जबल ओहद है? जी, उवैस को 2 नंबर नहीं मिलेंगे मगर जरगाम भाई के 2 नंबर माइनस होंगे जनाब। नंबर देते भी हैं साथ लेते भी हैं। आखिरी सवाल है और ये फैसला कर देगा कि आज के हमारे इस मुकाबले के विनर कौन रहे। वसीम अत्तारी और शहजाद भाई को दिखाइए जनाब। अच्छा, जरा स्कोर भी अगर दिखा दे ताकि पता तो चले कि मुकाबला किधर जा रहा है। ये सवाल कोई फर्क डाल सकता है या डिसाइड हो गया है? अगर हमारे पास वो जो चारों की आप पट्टी चलाते हैं तो जरा बताइए नाजरीन को, वरना फिर आखिर में बताएंगे तो आखिर में बता दीजिएगा जनाब। वसीम अत्तारी और शहजाद गांची को दिखाइए क्या लफ्ज है जो दुरुस्त करना है। जी, किसने बैल बजाई है? वसीम भाई ने। अच्छा, शहजाद भाई ने बजाई है जनाब। चलें। मुल्तज़म। क्या ये मुल्तज़म है जनाब? शहजाद भाई भी पीछे नहीं है जनाब। मुल्तज़म, अल्लाह पाक की मकाम आप सबको देखना नसीब फरमाए। नाजरीन, ये दुरुस्त कीजिए वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा। अब देखना है इन चारों में मुकाबला आगे पीछे होते होते अब खत्म हुआ है तो कहां तक पहुंचा है। दिखाइए जनाब। जनाब मिलके दुरूद पाक पढ़ेंगे। नातख़्वा इस्लाम में भी आ जाएं ताकि मैं सहरी कर लूँ। नाज़रीन, ज़हनी आजमाइश इस नए अंदाज में कैसा लगा आपको? आपने फीडबैक भी देना है, अपने मशवरे भी हमें देने हैं कि इस सिलसिले में हम और क्या ऐसा लाएं जो आपकी दिलचस्पी का बाइस हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ये थी कि जो आप तक कुछ इल्म भी पहुँच जाए, कुछ मसाइल भी पहुँच जाएँ, तो अपनी राय भी दिया करें। इंशाअल्लाह नाज शरीफ होगी। आपकी कॉल्स का अगर मौका बना तो कुछ कॉल्स भी मैं आकर ले लूँगा अगर सहरी के वक्त से पहले मैं फारिग हो गया, वरना हमारा सिलसिला इख्तिताम समझें। आप फ़िक्र मदीना आपको करवानी है इंशाअल्लाह। ऑडियो में फ़िक्र मदीना होगी और मदनी भाई इंशाल्लाह मेरी जगह बैठेंगे। आप अपने अपने रिसाले निकाल लें और आप फिक्र मदीना भी कर लें जनाब। आज का मुकाबला अल्लाह अकबर। नहीं जनाब, ये तो टाई हो गया है। ये तो टाई हो गया है, फैसला करवाना पड़ेगा। एक और दुरुस्त कीजिए। उवैस अत्तारी और वसीम अत्तारी 18-18 नंबर पर है। ये मेरी सहरी खतरे में डालेंगे दोनों। अब मेरा ख्याल है इसके लिए करना ये होगा कि वसीम भाई आपको अपनी नेम प्लेट के साथ जरगाम भाई की सीट पे जाना होगा ताकि हम एक फ्रेम बना सकेंगे और फ्रेम बना के आप दोनों के दरमियान मुकाबला कर सकेंगे। तो आप जरगाम भाई की सीट पे जाइए और अपनी नेम प्लेट भी ले जाए साथ और इंशाअल्लाह दोबारा विंडो में आपको लेते हैं और वसीम एंड उवैस इन दोनों का फैसला ये वाला सवाल करेगा। जल्दी से स्क्रीन पर आपने सवाल देखना है और जल्दी जवाब देना है। और ये बड़ा खूबसूरत एंड हुआ है पहले ही सिलसिले का। जनाब वसीम भाई को और जरा उवैस भाई को लीजिएगा विंडोज में जनाब। अब आखिरी सवाल है। हमने इसीलिए इस दिन के लिए एक सवाल रेडी रखा था कि अगर टाई हो गया तो क्या करेंगे। दिखाइए, दुरुस्त कीजिए मैं आखिरी सवाल। चले दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें हम बड़ा स्पीड में जा रहे हैं, आपका निवाला गिरा ना जाए। गर्म चाय हाथ में हो तो रख दीजिए करें और इस बात का शिकवा मत कीजिएगा कि शहरी में टेंशन हो गई, तो थोड़ा शहरी पहले कर लिया करें। और ख़ास तौर पर आखिरी सेगमेंट में खाने पीने में एहतियात करें कि बाज़ औक़ात स्क्रीन पर नजरें हों और खाना मुँह की जगह आप नाक वाक में ना डाल लें, फिर बाद में मुझे शिकायत मत कीजिएगा कि भाई आप खाते वगैरह सिलसिला ना करें। मैं खुद भी नहीं खा रहा ना, तो थोड़ा सा आप भी जनाब। तो चलें आप दिखाइए आखिरी लफ्ज क्या है जो दुरुस्त करना है। जनाब कुछ थोड़ा सा हमारी मजलिस भी इंतजार करवा रही है। क्या लगता है वसीम भाई, आप चले जल्दी करें। चले बेल बजा दी है वसीम भाई ने, जल्दी इसको हटा भी दें और वसीम भाई जल्दी से बता दें। मरवा। अल्लाह अल्लाह जनाब, ये बिल्कुल आखिरी सेकंड पे सही जवाब देकर वसीम भाई जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। मरवा जवाब है और ये वाकई बड़ा अजीब था कि कहाँ से मुकाबले में आगे आए और इसी का नाम हमने कहा ना कि ज़हनी आजमाइश है। बहरहाल कुछ टेक्निकल इशूज़ थे जो कल और हम बेहतर कर लेंगे। उवैस आप फ्रॉम द स्टार्ट माशाल्लाह टॉप पे रहे, वन ऑफ द बेस्ट आप भी रहे। सेकंड आपको तोहफा दिया जाएगा, खूबसूरत तोहफे हैं। तोहफे भी आपको सोशल डिस्टेंस है तो मैं मुलाकात करके नहीं पहुँचाऊँगा, आप तक पहुँच जाएंगे। तोहफे स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। मुश्तक
ابھی تک وہ نام نہیں پہنچے، میرا خیال ہے شاید مدنی بھائی کی نعت کے دوران پہنچ جائیں گے، تو مدنی بھائی اعلان کر دیں گے کہ آج کا صحیح جواب دینے والوں کا نام کیا ہے۔ آج کا ایک اور سوال میں کر کے جا رہا ہوں جو آپ نے ایس ایم ایس پہ جواب دینا ہے، جس کا ہم انشاءاللہ کل سلسلے کے شروع میں ہی بھیج دیں گے۔ جناب جی نام آ گئے ہیں، اچھا چلے مدنی بھائی آپ ہی لے کر آ جائیں۔ ناظرین آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں جس کا جواب آپ نے جو ہے اس سلسلے کے آخر میں، یعنی کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کس مہینے میں ہوا؟ بی بی خدیجہ کا وصال کس مہینے میں ہوا؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے، اور یہ جواب کل سلسلے کے شروع میں اس کا ہم صحیح جواب دیں گے۔ اچھا، جو درمیانی عشرے کا نام تھا اس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں، یہ صحیح جواب ہے۔ اور آج جن کو تحفہ جا رہا ہے بنت منور عطاریہ جھنڈا چیچی راول پنڈی، باپ رے باپ کتنا مشکل نام ہے، لیکن جناب آپ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں تو آپ تک انشاءاللہ تبرکات پہنچائے جائیں گے۔ اب اوور ٹو مدنی بھائی انشاءاللہ یہ نعت شریف آپ کو سنائیں گے، اور آپ انشاءاللہ فکر مدینہ، پہلے فکر مدینہ شروع کر دیں، فکر مدینہ کریں اور پھر نعت شریف انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ رضا الہی کے لیے خود بھی مدنی انعامات کے رسالے سے آج کی فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کروں گا اور دوسروں کو بھی ترغیب دوں گا۔ جن مدنی انعامات پر عمل ہوا ان پر اللہ پاک کی حمد یعنی شکر بجا لاؤں گا، جن پر عمل نہ ہو سکا ان پر افسوس اور آئندہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ گناہوں سے بچانے والے کسی مدنی انعام پر خدا نخواستہ عمل نہ ہوا تو توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کروں گا۔ بلا ضرورت اپنی نیکیوں مثلا فلاں یا اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے کا اظہار نہیں کروں گا۔ جن مدنی انعامات پر بعد میں عمل ہو سکتا ہے، مثلا آج 313 بار درود شریف نہیں پڑھے تو بعد میں یا کل عمل کر لوں گا۔ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کے اصل مقصد مثلا خوف خدا، تقوی، اخلاقیات کی درستی، مدنی کاموں میں ترقی وغیرہ کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل بھی مدنی انعامات کا رسالہ پر یعنی فکر مدینہ کروں گا۔ رسمی خانہ پوری نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ پر کروں گا۔ آج جن مدنی انعامات پر عمل کی سعادت پائی، نیچے دیے گئے خانوں میں صحیح یعنی الٹا رائٹ کا نشان اور عمل نہ ہونے کی صورت میں 0 کا نشان لگائیے۔ توجہ، اپنے ہی مدنی انعامات کے رسالے پر نگاہ رکھتے ہوئے فکر مدینہ کیجیے۔ فکر مدینہ کا طریقہ: 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے۔ یومیہ 50 مدنی انعامات۔ 1. اچھی نیتیں کی۔ 2. 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی۔ 3. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی۔ 4. اذان و اقامت کا جواب دیا۔ 5. 313 بار درود پاک پڑھے۔ 6. مسلمانوں کو سلام کیا۔ 7. آپ اور جی سے گفتگو کی۔ 8. جائز بات کے ارادے پر انشاء اللہ عز و جل کہا۔ 9. سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا۔ 10. دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی۔ 11. بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگایا۔ 12. 2 مدنی درس دیے یا سنے۔ 13. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا۔ 14. 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے۔ 15. فکر مدینہ کی۔ 16. صلاۃ التوبہ ادا کی۔ 17. چٹائی پر سوئے سرہانے سنت باکس رکھا۔ 18. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے۔ 19. تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی۔ 20. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی۔ 21. کنز الایمان سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی۔ 22. 2 پر انفرادی کوشش کی۔ 23. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے۔ 24. اپنے نگران کی اطاعت کی۔ 25. مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی۔ 26. کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی۔ 27. قبلے کی سمت رخ کیا۔ 28. غصے کا علاج کیا۔ 29. فضول سوالات تو نہیں کیے۔ 30. نامحرم رشتہ داروں، نامحرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا۔ 31. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے۔ 32. گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی۔ 33. تہمت، گالی گلوچ سے بچے۔ 34. دوسرے کی بات تو نہیں کاٹی۔ 35. صدائے مدینہ لگائی۔ 36. آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی۔ 37. کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی۔ 38. جھوٹ، غیبت
غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے 39، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے 40، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی 41، وقت پر قرض ادا کیا 42، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی 43، یکساں تعلقات رکھے 44، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی 45، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے 46، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی 47، ایک بیان یا مدنی مذاکرہ آڈیو ویڈیو یا مدنی چینل 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا 48، مذاق مسخری طنز دل آزاری قہقہہ لگانے سے بچے 49، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی 50، معیوب لباس تو نہیں پہنا، قفل مدینہ کارکردگی، لکھ کر گفتگو 12 مرتبہ، اشارے سے گفتگو 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ، قفل مدینہ اینک کا استعمال 12 منٹ۔ دعائے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ یا اللہ عز و جل، جو کوئی صدق دل سچے دل سے مدنی انعامات پر عمل کرے، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کرے اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کرے، اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ولی اپنا بنا لے، اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے، اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، مولا فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب سخی میں غدے سے بڑھا
عاشقان رسول متوجہ ہوں، سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہوں بظاہر عاشقان رسول متوجہ ہوں، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں
بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خزرا کی آغوش سکون کے واسطے، گنبد خزرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفان کے